بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اویس نجمی مصر کا نامی گرامی مشہور بدمعاش اور ڈاکو تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل کے راستے میں چھپے ہوئے تھے تو اسی راستے سے ایک قافلہ گزرا تو اویس نجمی کی نظر قافلے پر پڑ گئی۔ یہ اپنے طاقتور سپاہیوں کے ساتھ اس قافلے پر حملہ آور ہوا تو اس کی نظر ایک کمسن بچی پر پڑی۔ اویس نجمی نے جب اس بچی کے باپ سے سونے کے سکے چھینے اور واپس جانے لگا تو بچی نے کہا، اویس نجمی، ہر برے کام کا انجام ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے بچی نے بہت بڑی بات کی تھی، اس لیے اس کی بات نے اویس نجمی کے دل پر اثر کیا۔ اس نے اسی وقت اس قافلے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قافلے کو سارا سامان واپس کر دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ سب ڈاکو جب اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے، اویس مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ کئی گھنٹے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے تب معاف کرے گا جب اس کے بندے مجھے معاف کریں گے۔ 10 سال میں اس نے کس کس کے ساتھ ظلم کیا یاد کر کر کے ایک فہرست بنائی جن لوگوں کو اس نے لوٹا تھا۔ فہرست میں لکھے ہوئے اس کو ایک بیوہ عورت یاد آئی۔ اسی وقت اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا بیوہ عورت کے گھر گیا، مگر اب وہاں دروازے پر ایک تالا لگا ہوا تھا تو پوچھنے پر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی۔ اویس مایوس ہو کر اپنے گھر پہنچا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا اور ایک عورت سے شادی کر لی۔ 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹی عطا کی۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری۔ جس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی تھی وہ مہینے میں 3-4 بار اس عورت کے گھر ضرور جاتا کہ شاید وہ عورت واپس آ جائے یا کوئی شخص مجھے اس کا پتہ ہی بتا دے، مگر اب وہ ہمیشہ ناکام ہی لوٹا۔ اویس کے چہرے پر ہمیشہ افسردگی رہتی۔ اس کی بیوی اس سے پوچھتی تھی مگر وہ خاموش رہتا۔ ایک دن وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد گیا اور امام صاحب کسی موضوع پر خطبہ دے رہے تھے۔ امام صاحب نے کہا کہ زنا ایک قرض ہے، جس نے بھی یہ قرض لیا تو اسے دنیا ہی میں واپس کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کبھی وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا تو کبھی بیوی کی طرف، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ بس اس نے اپنی بیوی سے اتنا ضرور کہا تھا کہ تم نے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھنا اور نہ ہی میری بیٹی کو باہر جانے دینا ہے۔ وہ جب گھر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں نکلتا تو گھر کو تالا لگا کر جاتا اور اویس نجمی حد سے زیادہ ڈر چکا تھا اور بہت محتاط ہو گیا۔ اسی طرح کئی برس گزر گئے، حتیٰ کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دفعہ اویس گھر کو تالا لگا کر کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا اور جب واپس آیا تو اس کی بیٹی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ وہ جلدی سے بیٹی کو کسی حکیم صاحب کے پاس لے گیا۔ حکیم نے اویس نجمی کی بیٹی کو دیکھا تو علاج کے علاوہ کئی اور خیالات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھے، کیونکہ اویس نجمی کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ حکیم نے اویس سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی چلے جائیں، میں لڑکی کا اکیلے میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اویس حکیم سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ ایک شریف انسان ہے اور آج تک اس نے کوئی برائی نہیں سنی۔ یہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے، مگر وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ شیطان کسی بھی وقت انسان پر غالب ہو سکتا ہے۔ حکیم نے لڑکی کو ایک بے ہوشی والی جڑی بوٹی سنگھائی اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اویس اور اس کی بیوی جب واپس آئے تو حکیم نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دوا پلا دی ہے، ہوش میں آنے کے بعد یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ لڑکی کو جب ہوش آیا تو وہ ٹھیک تو ہو گئی، مگر سب حقیقت کا پتہ چل گیا۔ کچھ عرصے کے بعد لڑکی حاملہ ہو گئی تو اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی۔ لڑکی کا ایک اچھے خاندان میں رشتہ طے ہو چکا تھا، مگر جب وہ رشتہ پکا کرنے اور شادی کی تاریخ مقرر کرنے آئے تو لڑکے کی ماں ایک عقل مند خاتون تھی۔ اس کو فوری یقین ہو گیا کہ لڑکی حاملہ ہو چکی ہے۔ اس نے نہ صرف اس رشتے سے انکار کر دیا بلکہ پورے علاقے میں
اویس اور اس کی بیٹی کو داغدار کر دیا۔ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ایک ڈاکو کی بیٹی نیک تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اویس کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ تلوار لہراتا ہوا بیٹی کے پاس آیا اور کہا، سچ سچ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، بتاؤ ورنہ ابھی سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بیٹی نے رو رو کر کہا، مجھے کسی بھی مرد نے نہیں آج تک چھوا سوائے ایک ایسے شخص کے جس نے میرا علاج کیا، اس نے میری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ اویس دوڑتا ہوا حکیم کے پاس گیا تو وہ پہلے ہی یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں جا چکا تھا۔ اویس نجمی نے اس حکیم کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس حکیم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اویس نے تلوار نیام میں پھینکی، ادھر ہی مٹی میں بیٹھ گیا اور زمین سے مٹی اٹھا کر سر میں ڈالنے لگا اور ساتھ ساتھ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اس حالت میں گھر واپس آیا کہ اس کا گریبان کھلا ہوا تھا، سر میں مٹی تھی اور چہرے پر بے پناہ غم نظر آ رہا تھا۔ اویس کی بیوی نے اسے سنبھالا، پانی پلایا۔ اویس نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور بیوی سے کہا، مجھے آج میرا قرض واپس مل چکا ہے۔ بیوی نے کہا کہ کیسا قرض ہے، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ پھر اویس نے کہا کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بیوہ عورت کا گھر لوٹنے گیا تھا۔ ہم نے اس کا سارا زیور وغیرہ لوٹ لی اور اس کے بعد میں بیوہ کی طرف بڑھا۔ وہ مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی رہی کہ میری عزت کے ساتھ مت کھیلنا، مگر میں باز نہ آیا اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، اور اس پر بھی میں نہ رکا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ وہ بیوہ کچھ عرصے بعد حاملہ ہو گئی۔ ذلت سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کرنا چاہیے، مگر یہ سوچ کر کہ اس نے خودکشی نہ کی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، اور نیت اور دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی قبیلے کے ایک قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ ایک جھوٹ بول کر میری پردہ پوشی کر لیجئے۔ قاضی نے کہا، کون سا جھوٹ؟ بیوہ نے کہا کہ میرے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ جو کہ زبردستی زنا کی صورت میں وجود میں آیا ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ میرے پاس ضرور پوچھنے آئیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں لوگوں کو آپ کے پاس بھیج دوں گی کیونکہ میرا خاوند فوت ہو چکا ہے اور میں پہلے ہی زندگی کے دکھوں کی ماری ہوئی ہوں۔ میں تو خودکشی کرنا چاہتی تھی لیکن اس معصوم بچے کی خاطر میں نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ آپ کو خدا کا واسطہ میرا بھرم رکھ لیجئے، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ قاضی نے کہا، تم اس آدمی کا نام بتاؤ، میں اس کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کر کے عبرت ناک سزا سناؤں گا۔ یہ سن کر وہ عورت قاضی کے قدموں میں گر گئی اور کہا، نہیں قاضی صاحب، ایسا میں نہیں کر سکتی۔ اس سے نہ صرف میرے کردار پر داغ لگ جائے گا بلکہ میرا بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں میں آ جائے گا۔ قاضی نے عورت کی بے بسی دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کے میرے پاس بھیج دینا۔ وقت گزرتا رہا اور جب اس بچے کا دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو جب وہ بچہ پیدا ہوا تو علاقے کے لوگ بیوہ عورت کے پاس آئے اور کہا، بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ بیوہ نے جواب دیا کہ مجھ پر کوئی الزام مت لگاؤ، قاضی صاحب نے مجھ سے خفیہ نکاح کیا ہوا تھا، یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو جا کر اس سے پوچھ لو۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، بلکہ حق اور شرعی طریقے سے جائز نکاح کیا ہے۔ قاضی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے لوگ تحفے تحائف لے کر اس کے گھر کے سامنے جمع ہونے لگے اور اسے مبارکباد دینے لگے۔ 2 سال تک وہ اس عورت کو خرچہ بھیجتا رہا، یہ کہہ کر کہ میرے بچے کا حق ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی کفالت کروں۔ مگر وہ عالم اس وقت حیران ہوا جب وہ بیوہ اس کے پاس 2 سال کی جمع شدہ سونے کے سکے لے کر آئی اور کہا کہ وہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں، یہ سکے آپ کی امانت ہے، آپ کا یہی مجھ پر احسان کافی ہے کہ آپ نے میری پردہ پوشی کی۔ عورت 2 سال تک جمع کرتی رہی اور اپنی ذات پر ایک سکہ بھی خرچ نہیں کیا۔ قاضی صاحب کا پڑوسی میرا جاننے والا تھا، اس نے ایک دن مجھے ساری ردا سنائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب سننے کے بعد میری اتنی بڑی غلطی کا احساس ہوا، میں بہت رویا پیٹا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا کیونکہ اسی عورت کو میں نے داغدار کیا۔ میں اس قاضی کے پاس بھی عورت کا پتہ پوچھنے گیا تو اس نے کہا کہ وہ آخری بار مجھے سکے واپس کرنے آئی تھی، اس کے بعد وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ کاش کہ وہ مجھے مل جاتی
تو میں اس سے معافی مانگ لیتا، میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں گا۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا حساب ہمیں دنیا ہی میں دینا پڑتا ہے۔ دوستو، ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بوڑھا کسان صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوا۔ عدالت میں لوگوں کا ہجوم تھا، کیونکہ سلطان نے اور لوگوں کے مقدمات بھی سننے تھے۔ تو سلطان نے اس بوڑھے کسان سے عدالت میں آنے کی وجہ پوچھی، تو یہ بوڑھا کسان بچوں کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اپنی بات تو مکمل کرو، لوگ تجسس میں ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ پھر اس بزرگ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں ایک نوجوان بیٹی کا باپ ہوں۔ اور اتنے میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی سامنے حاضر ہوئی، اور اس بوڑھے کی بات کے مطابق وہ لڑکی نوجوان اور حسین و جمیل تھی۔ اس بوڑھے نے کہا، سلطان معظم، یہ میری بیٹی ہے، اور میں نے اس کی منگنی اپنے گاؤں کے ایک کسان کے بیٹے سے کر دی، لیکن میری بیٹی گاؤں کے سردار کے بیٹے کو پسند کرتی ہے، لیکن وہ کسی اور سے شادی کر چکا ہے۔ لہٰذا آپ بھی میری بیٹی کو نصیحت کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر ایک عورت سازش کرنے پر آ جائے تو پورے کا پورا گاؤں تباہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اسے ہدایت کریں کہ یہ اس راستے سے دور ہو جائے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں روکا تو یہ بڑے بڑے مدرسوں کی پڑھی لکھی اس گاؤں کے امن کو خراب کر دے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کو کہا، اے وزیر، تم کوئی ایسا واقعہ سناؤ جس کو سن کر نہ صرف سارے درباری لطف اندوز ہو جائیں بلکہ اس کے ساتھ اس لڑکی کو بھی سبق مل جائے۔ سلطان کے دربار میں ایک ایسا وزیر تھا جو اکثر اوقات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے واقعات سناتا تھا جس میں نہ صرف سبق ہوتا بلکہ ہنسی مذاق بھی ہوتا۔ اس نے واقعہ سنانا شروع کر دیا کہ سلطان معظم، ایک دفعہ وقت کے قاضی کے پاس دو عورتیں مقدمہ لے کر حاضر ہو گئی۔ سلطان معظم، وہ مقدمہ قاضی صاحب کی زندگی کا بڑا ہی انوکھا اور عجیب و غریب مقدمہ تھا۔ اس مقدمے کے بیان کو سن کر تھوڑے لمحے کے لیے قاضی صاحب بھی سکتے میں آ گئے۔ قاضی صاحب نے ان میں سے ایک عورت سے پوچھا، بتاؤ تمہاری کیا شکایت ہے؟ تو ان میں سے بڑی خاتون نے کہا، قاضی صاحب، پہلے آپ اس عورت سے پوچھیں کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، قاضی صاحب، یہ خاتون میری پھوپھی ہے، یعنی میرے باپ کی بہن، لیکن میں اسے اپنی ماں بلاتی ہوں کیونکہ میری ماں کی وفات کے بعد اس نے ہی میری پرورش کی اور ایک ماں بن کر مجھے پالا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں جوان ہو گئی۔ قاضی نے پوچھا کہ اس کے آگے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، پھر میرے چچا کے بیٹے نے منگنی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے میری شادی کروا دی۔ میری شادی کو کئی سال گزر گئے، میری ازدواجی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک دن میری یہی ماں جیسی پھوپھی میرے گھر آئی اور میرے شوہر کو اپنی بیٹی سے دوسری شادی کرنے کی پیشکش کر دی۔ میری پھوپھی کی بیٹی بہت ہی خوبصورت، نوجوان اور کنواری لڑکی تھی۔ میرے شوہر نے جب مجھے دیکھا اور ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا تو اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ جب میری پھوپھی نے دیکھا کہ میرا شوہر اب اس کی بیٹی پر فدا ہو چکا ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک ہی شرط پر تمہارا اس سے نکاح کرواؤں گی۔ میرے شوہر نے پوچھا، بتاؤ کون سی شرط ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنی بیوی کا معاملہ میرے ہاتھ میں سونپ دو گے۔ میرے شوہر نے میری پھوپھی کی شرط مان کر میرا معاملہ اس کے ہاتھ میں سونپ دیا اور اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ شادی کے چند دن بعد میری پھوپھی پھر میرے پاس آئی اور کہا، تمہارے شوہر نے تیرا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، لہٰذا میں تمہیں تیرے شوہر کی طرف سے طلاق دیتی ہوں۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ ایک ماں کی جگہ ہو کر اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، لیکن میں نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ وقت گزرتا رہا اور چند ماہ بعد میری پھوپھی کا شوہر تجارت سے واپس لوٹا تو میں نے اس کو شادی کی پیشکش کر دی۔ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس نے بھی ہاں کر لی اور میں نے اس کے آگے شرط رکھ دی کہ تم اپنی بیوی کا معاملہ میرے سپرد کر دو۔ اس نے میری شرط مان لی اور میں نے وکالت کا حق استعمال کرتے ہوئے اپنی پھوپھی کو طلاق دے دی اور اس کے شوہر کے ساتھ شادی کر لی۔ قاضی صاحب، یہ معاملہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، قاضی صاحب، وقت گزرتا رہا اور چند ماہ بعد میرے دوسرے شوہر یعنی
میرے پھوپھی کے سابقہ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا سن کر میری پھوپھی اور اس کی بیٹی اور میرا پہلا شوہر وراثت لینے کے لیے میرے گھر پہنچ گئے، تو میں نے اسے کہا کہ تمہارا وراثت میں کوئی حق نہیں میرے گھر میں، کیونکہ میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی ہی میں طلاق دے دی تھی، لیکن یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا اور حالات خراب ہو گئے۔ لیکن اتنے میں جب میرے شوہر نے مجھے دوبارہ دیکھا تو وہ مجھ پر دوبارہ عاشق ہو گیا، کیونکہ میں اس کی پہلی محبت تھی اور مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا۔ لہٰذا میں نے اس سے کہا کیا تم مجھ سے اب دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ضرور کروں گی، اور شرعی لحاظ سے بھی میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں، کیونکہ تمہاری میرے ساتھ طلاق ہونے کے بعد ایک اور مرد سے شادی ہو چکی ہے۔ لہٰذا میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی، لیکن شادی سے پہلے میں نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ تم مجھے اپنی دوسری بیوی یعنی میری پھوپھی کی بیٹی کا معاملہ میرے حوالے کرو گے۔ اس نے میری شرط مان لی، اور جب میرے اس سے شادی ہو گئی تو میں نے اپنے شوہر کی وکالت کا حق کا استعمال کرتے ہوئے اس کی دوسری بیوی کو طلاق دے دی اور میں اس کی بیوی بن گئی۔ یہ سن کر اس خاتون کی پھوپھی نے کہا قاضی صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ نکاح حرام ہے؟ کیونکہ یہ لڑکی نہ صرف میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا بلکہ اب میری بیٹی کے شوہر کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ طلاق بھی شرعی طریقے سے ہوئی اور نکاح بھی ہر دفعہ شرعی طریقے سے ہوا، لہٰذا اس میں مجھے تو کچھ غلط نظر نہیں آ رہا۔ وہ خاتون وہاں سے شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی، اور اس لڑکی نے نہ صرف اپنے شوہر کی وراثت پر حق پا لیا بلکہ اپنی پھوپھی کے شوہر یعنی اپنے سابقہ شوہر کا بھی وراثت کا سارا حصہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ جب یہ کہانی وزیر نے ختم کی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بیٹی، تم نہیں جانتی جس طرح اس خاتون نے اپنی بھائی کی بیٹی کے لیے گڑھا کھودا، نہ صرف اس گڑھے میں وہ خود گری بلکہ اپنی بیٹی کو بھی ڈال دیا۔ اگر تم بھی دولت کے لالچ میں آ کر گاؤں کے سردار کے بیٹے کا گھر خراب کر کے اس کی بیوی کی جگہ لینا چاہتی ہو تو ضرور یقین کرو کہ ایک دن تمہیں بھی اس گھر میں جگہ نہیں ملے گی۔ یہ سن کر وہ لڑکی اسی وقت اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی اور کہا، بابا جان، آپ مجھے معاف کر دیں، بے شک اللہ کے بعد آپ ہی نے میری بہتر رہنمائی کی۔ اور اس کے بعد وہ بوڑھا بزرگ اور اس کی بیٹی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلے گئے۔